السلام علیکم، میں شاہد سلام فرینڈس میڈیا ویژن کے لیے آج پروفیسر ڈاکٹر سید تنویر الدین، ڈائریکٹر مدرسہ صوفیہ، جو آپ صوفی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اچھے طالب علم کی رہنمائی کرتے ہیں، آج میں آپ لوگوں کو ان کی رہنمائی جو تمام انسانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، کسی طرح کی بھی عوامی پریشانی ہو اور مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے جو اسلامی طریقہ بتایا ہے صوفی صاحب نے، ٹڈی دل کا اٹیک اور اس کا علاج کیا ہے، اسے ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل فرینڈس میڈیا ویژن کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد تنویر الدین خدا نمائی، فارمر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف پرشین، عثمانیہ یونیورسٹی، اور ڈائریکٹر مدرسہ صوفیہ، جو 1913 میں قائم ہوا تھا، اس کا میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ موضوع ہے اس وقت ہندوستان میں ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے ہندوستان پر، کئی ریاستیں، ایک کل کی خبر ہے مہاراشٹر، اتر پردیش، پنجاب، راجستھان، گجرات، مدھیہ پردیش اور ہریانہ متاثر ہو چکے ہیں۔ آج کے اخبار کے مطابق ہمارے تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب بھی میٹنگز کر رہے ہیں، اور یہ ٹڈی کا حملہ تلنگانہ پہ بھی ہو چکا ہے، رات میں کل آ چکا ہے۔ کرناٹک میں گلبرگہ اور بیدر پہ بھی حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں تنویر الدین اسی سلسلے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے۔ ٹڈی دل یہ آج کا نہیں ہے، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال اور اس سے بھی پرانا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ٹڈی دل کے حملے کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ یہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک ذمہ دار اسکالر کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، صوفی کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں، اور خصوصاً میری آواز میں حکومتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور پولیس، انٹیلیجنس اور جتنے ایجنسیاں ہیں جو فیس بک کو دیکھتی ہیں، واٹس ایپ کو دیکھتی ہیں، اور جتنے اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ میری بات کو چیف منسٹر صاحب KCR صاحب سے تک پہنچائیں، اور پرائم منسٹر صاحب تک بھی پہنچائیں، اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان تک بھی پہنچائیں۔ ایک بات اور میں صاف کر دوں، یہ کہ 400 سال سے ہماری فیملی کبھی حکومتوں سے کبھی رابطے میں نہیں رہی۔ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں کوئی سوشل ورکر نہیں ہوں، میں ریلیجیو پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں ہوں، بلکہ صرف میں ایک اکیڈمیشین ہوں، صوفی ہوں، صوفی ٹریننگ میں دیتا ہوں۔ آج ہندوستان پہ یہ بلا آئی ہے، اس کا حل کیا ہے میں اتنا ہی بتلانا میرا کام ہے، اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ٹڈی ایک عذاب ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ ڈرون سے اس کو اسپرے کروانا چاہتے ہیں، اس سے کروانا چاہتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی اب تک اس کے سامنے کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ آج کے اخبارات میں بہت بڑے بڑے تبصرے آئے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں ہیکٹار زمین کو چند گھنٹوں، چند دنوں میں صاف کر دیتی ہے، ایک اسٹیٹ سے دوسرا اسٹیٹ، دوسرے اسٹیٹ سے تیسرا اسٹیٹ، اس طرح سارے ملک میں۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ ایران اور دوسرے کنٹریز سے یہ ٹڈی آیا ہے۔ راجستھان پہ پہلا حملہ وہاں سے شروع ہوا ہے، 1993 میں بھی حملہ۔ بہرکیف ہم کو اس میں جانا نہیں، یہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 137 ہے، پارہ 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان پر بھیجا طوفان، سائیکلون، پھر ٹڈی۔ آپ اپنے سیکوینس کو یہاں پہ غور سے سن لیجئے کہ بنگال میں سائیکلون آیا ہے، ابھی سملہ بھی نہیں ہے وہاں سے، اب ٹڈی آ گیا ہے۔
टिड्डी खड़ी फसलों को खा जाता है और वो तबाह कर रहा है। खड़ी फसलें ये मौसम में कट चुकी हैं, लेकिन जो कुछ भी बाकी हैं वो भी खा जाएगा। तरकारियों को, सब्जियों को भी साफ कर देगा। ये दूसरा स्टेज है। कुरान मजीद तीसरा स्टेज फरमा रहा है। तीसरा स्टेज क्या है? जब ये फसलों को तबाह टिड्डी कर देगा तो तीसरा अजाब आएगा। जो स्टोर है आपके पास, स्टॉक है आपके पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कह रहा है हमारे पास 7 साल का अनाज है, 8 साल का अनाज है, हम खिला सकते हैं, हमको परवाह नहीं है। कोरोना से मुतासिर जो चल रहे थे बोल रहे थे हमारे पास बहुत अनाज है। कुरान फरमा रहा है वल कुम्मल, ये जूं इसको कहा जाता है, और इसको वो कीड़ा है जो अनाज को खाता है। जो स्टॉक अनाज है उसको ये खा जाता है। थर्ड स्टेज है। मेंढक का अजाब, खून का अजाब, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे ये आया था। तो ये 3 बातें हैं। मैंने 22 मार्च 2020 जब पहला दिन जनता कर्फ्यू था, कोरोना को डिफीट देने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए, इस एपिडेमिक सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, ये वबा को ख़त्म करने के लिए अजान देने के 7 अजानों का मैंने तज़किरा किया था। और उसी वक्त ये टिड्डी के दल का भी मैंने तज़किरा कर दिया था। अब बतलाना ये चाहते हैं हम, अजान जो आप 5 वक्त अजान फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में आप अजान सुनते हैं, ये अजान वो हथियार है हमारा कि आप जलजला आ जाए, नींद में से उठ के अजान शुरू कर दीजिए। वजू के सोचने की जरूरत नहीं है। जलजला एक आदमी भी देगा तो रुक जाएगा। सैलाब, साइक्लोन आ जाए, साइक्लोन टल जाएगा। 2009 में जब करनूल में तूफान आया था, छतों पे पानी चढ़ गया था। मुझसे कांटेक्ट जब भी किया गया दिन में 2 बजे टेलीफोनिक कांटेक्ट पे हम बात किए तो 12 साल का बच्चा फोन उठाया, हम अजान के लिए हमने कह दिया, छतों पे अजान देने लगे। 2 बजे अजान शुरू हुए, 5 बजे जमीन नजर आने लगी, पानी खत्म, पूरा खत्म हो चुका। सुनामी आ जाए, सैलाब आ जाए, एक आदमी खड़े रहकर अजान देना शुरू करे, खत्म हो जाएगा। अब जो टिड्डी दल का अजाब है, आप कोई एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, खेत का मालिक हो ना हो, रास्ता चलने वाला हो, अजान देना शुरू करे, टिड्डी खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अजान से मुताल्लिक़ बहुत कुछ मैंने इससे पहले भी कहा है। सैलाब आ जाए, रुक जाएगा। सुनामी शुरू हो रही है, आप एक आदमी खड़े रह के अजान देना शुरू करे, सुनामी रुक जाएगी। जलजला रुक जाएगा। अब जो तूफान आ चुका बंगाल में, तूफान को तूफान समझिए, ये अजाब की सूरत है। हमने भेजा, अल्लाह फरमाया, हमने तूफान भेजा, हमने टिड्डी भेजा, हम तुम्हारे स्टॉक को खाने वाले कीड़ों को भेजेंगे। अल्लाह से बगावत करने की यही सजा होती है। वो हुकूमतों की तरफ से है, अवाम की तरफ से है, किसकी तरफ से बगावत है हम नहीं जानते हैं, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब इसके बाद आने वाला मौसम बारिश का मौसम है। अजाब की एक और सूरत हो सकती है, शदीद बारिश हो जाए, आबादियों की आबादियां साफ हो जाएंगी, ये भी अजाब की सूरत होती है। इसी अजाब की एक सूरत ये हो सकती है कि सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना हो, कहत पड़ जाए। तो बारिश ज्यादा होने की सूरत में अजान खुले सहन में ठहरकर, मैदान में ठहरकर, छत पर ठहरकर अजान देना शुरू कीजिए तो बारिश रुक जाएगी। और अगर कहत पड़ गया है, बारिश नहीं है, खुले मैदानों में, खेतों में खड़े रह के अजान दीजिए, बारिश शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने बहुत सी बातें इससे मुताल्लिक़, कई में लेक्चर्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं। रास्ता, आदमी जंगल में गुम हो जाए, अजान देना शुरू कीजिए, रास्ता मिल जाएगा। सवारी भटक जाए, रास्ता भटक जाए, अजान दीजिए, रास्ता मिल जाएगा। दुश्मनों में घिर जाएं, अजान दीजिए, आपको मददगार पहुंच जाएगा। मैंने अहादीस पेश किए हैं। डाकुओं का हमला हो गया है, आप अजान दीजिए, खत्म हो जाए। आग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में आग लगती है, आप बहुत कुछ करते हैं, एक मुसलमान को ठहरा के आप अजान दिलवाइए, उधर आग लगते रहिए, ज्यादा अजान दीजिए, शोले उसके फौरी ठंडे होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजान है। और जंगली जानवरों में घिर जाए, शयातीन में घिर जाए, अजान दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं अर्ज कर रहा हूँ CM साहब से, KCR साहब से,
چونکہ پہلا حق اس اسٹیٹ میں رہنے سے یہ ہے، اور آپ فکر مند ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ اذان دینے کے لیے لوگوں کو کہیے کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ اپنے محلوں میں اذان دیجیے. کھیتوں میں گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ رہنے دیجیے، جاہل رہنے دیجیے، آپ عالم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جو اذان دے سکتا ہے اذان دلوائیے. پرائم منسٹر صاحب سے، پرائم منسٹر آف انڈیا صاحب کے ذمہ دار آفس کے لوگوں سے اور پرائم منسٹر صاحب سے میری یہ خواہش ہے، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے صوفیوں کا، لیکن عوام کی خاطر عذاب سے بچانے کے لیے جو میں جانتا ہوں بولنا مجھ پر فرض ہے، مجھ پر واجب ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کبھی نہیں کہتا. آپ راجستھان ہیں، مہاراشٹر ہے، اتر پردیش ہے، پنجاب ہے، مدھیہ پردیش ہے، ہریانہ ہے، اب کرناٹک کی باری بھی آ گئی ہے، گلبرگہ اور بیدر پہ بھی حملہ شروع ہو گیا ہے. حیدرآباد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ رات میں ٹڈی نظر آئی، وہ کون سی تھی معلوم نہیں ہے. بہرحال آپ اپنے کنسرنڈ اسٹیٹس کے سی ایم سے اور ذمہ داروں سے کہیے کہ جب ایسا ہوگا تو اذان دیجیے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت بہت ماحول خراب کر دیا گیا ہے، 5 وقت کی اذان کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور مختلف یو پی میں اور دیگر مقامات پہ بڑے بڑے مسائل ہیں، اذان روک رہے ہیں، مائک توڑ رہے ہیں. جانے دیجیے. نفرتوں کے ماحول میں محبت کا دیا جلانا صوفیوں کا کام ہے. میں محبت کا دیا جلا رہا ہوں. آپ اذان دلوائیے، بلا لحاظ مذہب و ملت عذاب ٹل جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کا بھلا ہو تو اذان دلوا دیجیے. تیسرا جو آنے والا ہے، میں نہیں کہتا، تیسرا عذاب قمل، کیڑا جو اناج کو کھا جاتا ہے. اسٹاک پہ ناز کریں گے، غرور تکبر کی کوئی بات کرے گا کہ ہم اتنے سال دیکھ سکتے ہیں، اتنے سال اندر سے گھن لگ جائے گا. دکن میں ہمارے پاس گھن کہتے ہیں، یو پی میں بھی گھن کہتے ہیں، شمالی ہندوستان میں گھن لگ جائے. ادھر کھیتوں کو ٹڈی نے کھا لیا، بچا ہوا اسٹاک گھن کھا لیا، اس کے بعد بارش کی زیادتی سے عذاب آ گیا، کمی سے آ گیا. ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے اذان دینا ہے، مسلسل 7 اذان دیں تو بہت بہتر ہے. کورونا سے متعلق میں نے بارہا، جس دن 22 مارچ کو شب معراج تھی، میں نے اپیل کی سارے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں. اگرچہ کہ میرا ویڈیو 400 500 600 آدمی نے دیکھا، لیکن انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دیا. ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں پہلے ہی دن اذانیں شروع ہو گئیں، دوسرے دن کویت میں، تیسرے دن یورپ میں، مکہ مکرمہ میں میرا ویڈیو جا کے پلٹ کے وہاں پہ بھی اذان دینے دے. لیکن چونکہ لوگوں کو اس بات کی اب عادت نہیں رہی، ایک بار اذان دیے مطمئن ہو گئے. ہم نے اپیل کی تھی کہ کورونا کے وائرس کا جو یہ وبائی ماحول ہے ختم ہونے تک ہر روز 7 بار اذان دیں. ایلوپیتھک کی دوا بولیں گے تو زندگی بھر مرنے تک، 80 سال کی عمر تک دوا کھاتے رہیں گے. یہ نہیں بولیں گے کہ میں 50 سال سے کھا رہا ہوں، 30 سال سے کھا رہا ہوں. ایک بار کل اذان دے دیے تھے نا، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. 3 دن دیے نا، وہی ہو گیا ابھی تک. ارے دیو مسلسل 7 دن اذان دیجیے. کورونا وائرس جہاں جہاں دھوم مچایا ہوا ہے، آپ اذان دیجیے، وہ بھی جائے گا. کورونا پہ میں زیادہ تبصرہ اس واسطے سے نہیں کرتا، اذان سے یہ فوری ٹھیک ہو جائے گا. ایک بہت کامن ڈیسیز آج ڈپریشن ہے. آپ جو بھی آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، کسی مسلمان سے سیدھے کان میں ایک اذان، بائیں کان میں 1 2 3 4 5 6 7 ایک کے بعد ایک اذان دلائیے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، امیڈیٹ ختم ہو جائے گا. اگر اتفاقاً اس کو ایسا محسوس نہ ہو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، 7 دن دلوائیے، 1 2 دن ریسٹ دیجیے، دیکھیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے. تو میں جو باتیں میں نے عرض کرنا تھا تقریباً میں نے کر دیا ہے. تلنگانہ کے سی ایم صاحب KCR صاحب، مہاراشٹر کے ادھو ٹھاکرے صاحب، کرناٹک کے یڈیورپا جی ہیں، پرائم منسٹر آف انڈیا مودی جی ہیں، پنجاب، ہریانہ، راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، اور جتنے سی ایم سے میں سب سے میری آواز پہنچتی ہے. تو میں خواہش کروں گا کہ اذان دلوائیے، لوگوں کو بچائیے، لوگوں کے کھیتوں کو بچائیے. اناج ہوگا تو انسان بچے گا. کھیت باقی رہیں گے تو جانور بھی کچھ
اس میں سے کھا سکیں گے. جب سب ختم ہو جائے گا تو کیا کر سکیں گے. اور بس مجھے عرض یہ کرنا ہے، تھوڑا سا یاد دلا دوں. 2002 میں منکی مین نکلا تھا جو دلی میں پریشان کر کے رکھا تھا. 2 مہینے تک سینکڑوں لوگوں نے جان دے دی. اس وقت بھی میں نے آرٹیکل لکھا کہ اذان دیجئے بھاگ جائے گا. میرا آرٹیکل یہاں حیدرآباد کے روزنامہ سیاست میں چھپا تھا. وہ ایڈیشن دلی بھی امیڈیٹ صبح پہنچ جاتا تھا. وہاں کے لوگوں نے اذان دی، 10 بجے تک چلے گیا تو آج تک پھر وہ منکی مین نظر نہیں آیا. 2 مہینے تک ہنگامہ مچایا ہوا تھا. آسام میں بیئر مین نکلا تھا. میں نے اذان کی بات کہی، بیئر مین فرار ہو گیا. بہرحال آپ سے میری درخواست ہے، حکومتوں سے میری درخواست ہے، حکومت کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک اعلان کر دیں کہ مسلمان اپنے کھیتوں میں یا دوسروں کے کسی بھی کھیت پہ کھڑے رہ کر اذان دے. ایک بچہ بھی اذان دے گا تو عذاب ٹل جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کا اختیار ہے کہ اذان دلوائیں یا نہ دلوائیں، لیکن مسلمانوں سے میری درخواست ہے اپنے اپنے کھیتوں میں اذان دیجیے. آپ اپنے کھیت میں ٹھہر کر اذان دیں گے تو دوسروں کے کھیتوں سے بھی وہ عذاب ٹل جائے گا. اگرچہ کہ فصل اب ریڈی نہیں ہے، کٹ چکی ہے، لیکن کہاں کہاں کیا کیا بہت کچھ باقی ہے. ہندوستان کو، یہاں کی عوام کو تباہی سے بچانے کے لیے، مشکل سے بچانے کے لیے، قحط سے بچانے کے لیے، آئندہ غذائی پریشانیوں سے بچانے کے لیے بحیثیت صوفی خادم میرا فریضہ تھا. میں جانتا تھا، آپ تک میں نے بات پہنچائی. میرا کام بات پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. ہماری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے. عمل کرنا، عمل کرانا، اجازت دینا آپ کا کام ہے. اس کام کو انجام دیجیے. عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہے، کسی کا ذاتی اور شخصی کام نہیں ہے. نفرتوں کی فضا اس اذان سے پھر سے محبتوں میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.